ہجرت فرماتے ہیں غار ثور میں 3 راتیں قیام فرمائی کہ کہیں کفار نقصان نہ پہنچا دے آقا علیہ السلام کو. سیدنا ابو بکر اپنی معیت میں غار ثور میں سرکار کے ساتھ بیٹھ گئے. لیکن جب کفار عین سر پر آ پہنچے تو روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو بکر گھبرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی کفار اتنے قریب آ گئے ہیں یہ قریش کے کفار کہ اگر یہ اپنی نگاہ نیچے بھی ڈالیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، کیونکہ غار میں نیچے موجود تھے. اس بات کو دیکھ کر سیدنا ابو بکر گھبرا گئے. ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اپنے لیے نہیں سرکار کے لیے، کہ کہیں میرے حبیب کو نقصان نہ پہنچا دے کفار، کہیں میرے حبیب کو نقصان نہ پہنچا دے. اب میرے آقا علیہ السلام نے جو الفاظ تسلی کے سیدنا ابو بکر کو پیش کیے اور جو آپ سے بیان فرمائے، قرآن مجید ان الفاظ کو بھی نقل فرما رہا ہے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک نبی کی مثال دے رہا ہوں، ان کے اوپر جب یہ مصیبت اور مشکل کا وقت آیا اور آپ نے جو الفاظ استعمال کیے اپنی قوم کے لیے، وہ الفاظ بھی میں نقل کر چکا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں. فرمایا ان معی ربی سیہدین، گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے. پہلے کہا میرے ساتھ، پھر کہا میرا رب ہے. میرے آقا علیہ السلام کے سامنے ابو بکر نے جب یہ پریشانی کی بات پیش کی، یا رسول اللہ قریش تو سر پر آگے ہیں، کفار قریش، اب کیا ہوگا ہمارا، کہیں ضرر نہ پہنچا دے. میرے آقا کس طرح تسلی دے رہے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ. آقا علیہ السلام اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں، حبیب علیہ السلام اپنے دوست کو تسلی دے رہے. بھائی کن الفاظ کے ساتھ؟ الفاظ سننے والے ہیں. فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا میرے ساتھ اللہ ہے. ان دونوں الفاظ کو اللہ رب العزت قرآن میں نقل کر کر بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو معیت، جو قرب خاص میں نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے، خدا کی قسم زمانے میں کوئی ایسا نہیں جس کو یہ قربت دی ہے. زمانے میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کو ایسی معیت اور ایسا قرب خاص عطا کیا ہو جیسا قرب خاص اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا کیا. یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ محبوب کی نظر میں اگر کوئی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور جب اس درجہ فنائیت پہ محبوب علیہ السلام پہنچے تو پھر یہ قرب خاص اور یہ معیت عطا ہوئی آقا علیہ السلام کو کہ وہ معیت اور وہ قرب خاص اور کسی کو بھی عطا نہیں ہوا. اب جو دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں اسی آیت سے متعلق، اور جس بات کو میں نے اسٹارٹ اپ میں اٹھایا تھا اس بات کو بطور ثبوت کے اسی بات سے نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، پوائنٹ عرض کرنے لگا ہوں. قابل سماعت ہے کہ دیکھیے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام کی اس قرب خاص اور اس معیت میں سے حصہ اللہ تعالیٰ حبیب کے صدقے میں، اللہ تعالیٰ حبیب کے صدقے میں حبیب کی امت کے اولیاء کو بھی یہ قرب خاص عطا کرتا. یہ بات میں نے شروع میں اٹھائی تھی اور اسی سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم لوگ یہاں حاضر اس لیے ہیں کہ ان کے قرب خاص اور معیت سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے گا، اسی لیے تو حاضر ہوتے ہیں. اسی بات کو اس آیت سے ثابت کرنے لگا ہوں کہ میرے حبیب علیہ السلام کو جو قرب خاص اور جو معیت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، جو اللہ کے ساتھ خصوصی قرب ہے، اس میں سے حصہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں حبیب کی امت کے اولیاء کو بھی عطا فرماتا ہے. یہ بات اسی آیت سے ثابت ہو رہی ہے. کیسے؟ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے حواری پریشان ہوئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ رب. بات سمجھنے والی، معی واحد متکلم کے لیے ضمیر استعمال ہو رہی ہے، یا ضمیر جو ہے اس کا مطلب ہے میرے ساتھ. اور جب آقا علیہ السلام نے تسلی کے الفاظ ارشاد فرمائے تو یہ نہیں کہا لا تحزن، اے ابو بکر غمگین نہ ہو، ان اللہ معیا،
رب میرے ساتھ ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ الفاظ نہیں کہے. اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی اس اسٹیٹمنٹ کو کوٹ فرما رہا ہے. کیا کہ جب ابو بکر پریشان ہوئے تو آقا علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ تسلی دے رہے، لا تحزن، اے ابو بکر غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، میرے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ رب ہے، میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے. آقا علیہ السلام ان الفاظ کو استعمال کر کے بتانا یہ چاہتے ہیں، اے ابو بکر تو اس نبی کی امت میں ہے جس کی معیت اور جس کے قرب خاص کا کمال یہ ہے کہ اگر تو فنا فر رسول ہو جائے گا، میری محبت میں گر جائے گا، اپنے آپ کو فنا کر دے گا، تو اللہ کی معیت اور اللہ کے قرب خاص سے تجھے بھی حصہ ملتا چلا جائے. بھائی حضور والا، بھائی موسیٰ کے حواری بڑے جانثار تھے، اگرچہ کئی جگہ پہ انہوں نے نافرمانیاں بھی کی لیکن آخر ساتھ بھی بڑے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں فرما دیتے نا کہ ان معنا ربی، ہمارے ساتھ رب ہے، اے حواریوں فکر نہ کرو ہمارے ساتھ رب ہے. نہیں نہیں نہیں، فرمایا میرے ساتھ رب ہے، مجھ پر رب کا کرم ہوگا تو تم میرے ساتھ اور تم بھی ہاتھ کے ہاتھ نکل جاؤ گے. لیکن یہ میرے محبوب کا، میرے حبیب علیہ السلام کی معیت اور قرب خاص کا کمال ہے. یہ حبیب کے قرب خاص کا کمال ہے کہ جو فنا فی الرسول ہوا، جس نے نبی کی محبت اور نبی کی عظمت میں زندگی تمام کر دی، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے سے اس کو بھی اپنے قرب خاص سے صدقہ عطا کرتا، اپنے قرب خاص سے ان کو بھی خاص حصہ عطا فرما دیتا ہے. یہی وجہ ہے سیدنا ابو بکر کو وہ قرب خاص سے حصہ ملا، وہ خاص معیت سے سیدنا ابو بکر کو حصہ ملا. سیدنا ابو بکر کے بعد صحابہ اکرام عمر فاروق، عثمان، علی کرم اللہ وجہ، اس کے بعد تبع تابعین، تبع تابعین، اغواس، ابدال، اوتاد، اور چلتے چلتے یہ معیت اور قرب خاص کا سلسلہ ہمارے مرشد الشاہ محمد رکن الدین الشاہ مفتی محمد محمود رحمت اللہ تعالی علیہ تک آ پہنچا. اور آج الحمدللہ ہم بھی اس قرب خاص سے اور اس معیت سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اور اس معیت اور اس قرب خاص کے ملنے کے بعد انعام کیا ہوتا ہے یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، رب نے ہی مسئلہ حل کر دیا. اللہ رب العزت نے آیت کو پورا پڑھ لو، مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر جس کو یہ معیت اور قرب خاص مل گیا، کیا ملا پھر؟ آگے قرآن کی آیت پوری پڑھو، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. یہ معیت کا ملنا تھا. بس محبوب نے اتنا کہا لا تحزن ابو بکر ان اللہ معنا. ابو بکر کیوں فکر کرتا ہے؟ رب جتنا میرے ساتھ ہے اتنا ہی تیرے ساتھ بھی ہے. بس معیت کو ثابت کرنا تھا کہ انزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ رب العزت نے وہ سکون اور اطمینان جو محبوب کو عطا ہوا تھا، محبوب کے صدقے سے ابو بکر کو بھی ملتا چلا گیا. محبوب کے صدقے سے ابو بکر کو بھی سکون اور اطمینان ملتا چلا گیا. علیہ کی ضمیر پر بھی بڑی بحث ہے. بعض علماء نے کہا اس کا مرجع آقا علیہ السلام ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کا قول یہی ہے اس کا مرجع سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. یعنی سرکار کی ذات تو پرسکون اور پر اطمینان تھی ہی، کیونکہ جس کو رب کی معیت مل گئی اب اسے کس بات کی پریشانی اور ٹینشن. تو سرکار تو پرسکون اور پر اطمینان تھے، بے خوف و خطر تھے. لیکن ابو بکر کی ذات معیت رسول میں آئی اور وہ بھی پر خوف، وہ بھی پر اطمینان اور پرسکون ہوتی چلی گئی. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، ان بزرگوں کے پاس آنے کا مطلب، اپنے مرشدوں کی صحبت میں بیٹھنے کا مطلب، اس محفل میں آنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہر طرف ٹینشن، ہر طرف پریشانیوں میں گھرے ہوئے، معاشی پریشانی، اقتصادی پریشانی، معاشرتی پریشانیاں، اور سب کچھ چھوڑو، جان مال اور اب تو زندگی کی حفاظت بھی مشکل ہو گئی. اس قدر ٹینشنوں کے اندر اگر چند گھڑی کے لیے کہیں سکون میسر ہوتا ہے تو وہ واحد یہ جگہ ہے جہاں مل کر تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جاتا ہے. بس اب میں صرف جو عرض کرنے لگا ہوں اور اپنی بات کو جو آگے کنٹینیو کر رہا ہوں، اس دعا پر ختم کروں گا کہ دعا میری یہ ہے کہ مولا یہ سکون اور اطمینان جو ہم گھڑی بھر کو یہاں بیٹھ کر حاصل کریں گے، مولا ہمارے اس سکون اور اطمینان کے اندر دوام اور استمرار عطا فرما دے.
یہاں سے اٹھ کر جائیں نا تو دوبارہ اپنی پریشانیوں میں اور مشکلات میں نہ گر جائیں، بلکہ مولا ان کی قرب کے صدقے میں، ان کی معیت کے صدقے میں، وہ جو قرب خاص اور معیت جو آقا علیہ السلام کے صدقے میں ان تک ملی ہے اور ان کو پہنچی ہے، مولا ہم سب کو ان سے حصہ عطا فرما کر تا حیات ہم کو پرسکون و پر اطمینان فرما دے اور ہماری مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ آج میں کہتا ہوں کہ کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں پرسکون و پر اطمینان کر دے۔ پولیس کی، فوج کی، رینجرز کی یا کوئی بہت بڑا بتہ خور گروپ ہے، اس کی اگر آپ زیر سایہ آ جائیں اور یہ سمجھے بس اب مجھے کوئی نہیں چھیڑتا، میرے دادا گیروں سے، ڈاکوؤں سے تعلق ہے یا میرا فلاں رشتہ دار پولیس والا ہے، تو میں یہ عرض کروں یہ تمام ذرائع میرے خیال میں آج کے دور میں نا قابل یقین ہے، نا قابل اعتماد ہے، کیونکہ پتہ چلا ایک گنڈے کے ساتھی لگ گیا تو دوسرے گنڈے کے ساتھیوں نے آ کے مار دیا، پولیس والے کو گنڈے مار گئے، گنڈے کو پولیس والے مار گئے، کوئی ہے ہی نہیں انسان کی حفاظت، جان مال کسی قسم کی اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے ہی نہیں کوئی۔ آخر میں صرف اور صرف یہی ہے جو ذریعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان بزرگوں کی معیت اٹھاؤ۔ ان کی معیت کا کمال ہے کہ انسان کے دل سے تمام خوف و خطر نکلتا چلا جاتا ہے، انسان پرسکون ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سکون اور اطمینان دوام اور تواتر کے ساتھ مل جائے، ہم اٹھ کر بھی جائیں، اپنے کاموں میں بھی رہیں تو ہمارا دل سکون اور اطمینان کے ساتھ جیتا رہے۔ لیکن اس کے لیے میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اس کے لیے بزرگوں کی معیت اور ان کے کہے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان بزرگوں کے جو کہے ہوئے اعمال ہیں، جو ان کے کہے ہوئے بتائے ہوئے اقوال ہیں، ان پر ہمیں چلنا بڑا ضروری ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہمارے معاملات ہیں، جو دینی احکام شریعہ اس پر عمل کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، اذیت نہ پہنچانا، یہ تمام باتیں اپنی پر پختہ رکھیں، بزرگوں سے معیت حاصل کریں تو پھر بے خوف و خطر ہو جائیں۔ پھر ان کی صحبت میں آ کر آپ کے دلوں کو، ہمارے دلوں کو جو سکون ان کی معیت سے نصیب ہوگا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ ہمیں پرسکون و پر اطمینان ہی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں سکون و اطمینان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ان بزرگوں کی صحبت میں تا دیر، تا حیات اور قبر اور حشر میں بھی انہی کی صحبت اور انہی کی زیر سایہ ہمیں اٹھائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔